مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ نہایت ہی قابل تکریم سامعین کرام، سٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، بسط احترام، عنوان ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس، اور کانفرنس کا انعقاد کیا ہے دفاع ختم نبوت کمیٹی نے۔ مسلمانوں یاد رکھو، دفاع ختم نبوت یہ اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے، محمد الرسول اللہ کی بھی سنت ہے، اصحاب رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ آپ جو یہاں آئے بیٹھے ہیں، آپ اللہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے، اور صحابہ کرام کے نعرہ مستانوں کو پورا کرنے کے لیے آپ جہاں پہ تشریف فرما ہے۔ دفاع ختم نبوت ہر نیکی سے بڑی نیکی ہے، اور دفاع ختم نبوت ہر عقیدے سے بڑا عقیدہ ہے، اور دفاع ختم نبوت ہر فرض سے بڑا فرض ہے۔ یاد رکھیے، آپ کوئی معمولی کام کے لیے نہیں بیٹھے، آپ دفاع ختم نبوت کے لیے آئے ہیں، اور دفاع ختم نبوت سب سے بڑی نیکی کیا ہے جی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دفاع ختم نبوت سب سے بڑی نیکی ہے۔ جی ہاں، مجھے یاد پڑ رہا ہے، ہم نے پڑھا ہے سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جن کو ان کے شاگردوں نے اور بعد کے علماء نے خاتم المحدثین کا لقب دیا، انہوں نے اپنی مرض الوفات میں آخری ایام کے اندر اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے بڑے بڑے علماء کو دارالعلوم کی مسجد کے اندر بلایا، درمیان میں اپنی چارپائی ڈلوائی اور اپنے شاگردوں کو نصیحت کرنے لگے، اور فرمایا کہ میں نے ساری زندگی حدیث پڑھی اور پڑھائی ہے، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، حدیث پڑھنا بڑی نیکی ہے، پڑھانا بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، لیکن اس سے بڑی نیکی بھی وہ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا دفاع کرنا۔ انہوں نے فرمایا حدیث پڑھنا پڑھانا یہ حضور کے فرمان کی خدمت ہے، اور جو ختم نبوت کے دفاع کی بات کرتا ہے وہ حضور کی ذات کی بات کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ حدیث پڑھنا اور پڑھانا، ہر کوئی حدیث سنتا ہے، حدیث کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، حدیث کی سند کو عالی کرنے کے لیے بڑے بڑے استادوں اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث کے پاس سفر کر کے جایا جاتا ہے، لیکن سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی حدیث پڑھنا پڑھانا یہ حضور کے قول کی خدمت ہے، اور ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ حضور کی ذات کی خدمت ہے۔ لہذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ختم نبوت کا دفاع کبھی مت چھوڑنا۔ تو ختم نبوت کے دفاع سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، بولیے بولیے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آج وہ نیکی سر انجام دینے کے لیے آپ اس گرمی کے عالم میں اور دور افتادہ علاقے کے اندر جمع ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اور سب سے بڑے مجاہد ختم نبوت ہیں۔ ان سے ایک دفعہ سودا کرنے پہنچ گئے، کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں شارٹ کر رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین، میں آپ سے ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ کیسا سودا؟ فرمایا میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے، وہ غار کی 3 دن والی نیکی مجھے دے دیجئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ وہ ہے نا جس کو عمر فاروق کہتے ہیں، اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔
اور وہ ساری زندگی کی نیکیاں لے کر عمر فاروق اپنی جھولی میں ڈال کر صدیق اکبر کے پاس سودا کرنے کے لیے پہنچ گئے کہ ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے، لیکن وہ 3 راتوں والی جو خدمت ہے وہ مجھے دے دیجئے، وہ 3 راتیں غار کی جو نیکیاں ہیں وہ مجھے دے دیجئے۔ لیکن صدیق اکبر نے فرمایا میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ سودا گھاٹے کا سودا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کیوں گئے؟ انہوں نے ان 3 راتوں کی ان نیکیوں کو اور صدیق اکبر کی اس قربانی کو، اس نیکی کو، اس جذبے کو خریدنا کیوں چاہا؟ چونکہ صدیق اکبر نے ذات نبی کی خدمت کی ہے۔ کس کی خدمت کی ہے؟ ذات نبی کی خدمت کی ہے، ختم نبوت کی خدمت کی ہے، دفاع ختم نبوت کی ہے۔ اس لیے عمر فاروق اپنی ساری زندگی کی نیکیاں نچھاور کرنا چاہتے ہیں، اس ذات نبی کی خدمت کو لینا چاہتے ہیں۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ دفاع ختم نبوت ہر نیکی سے بڑی نیکی ہے، بے شک۔ اور باقی ہمارے نبی کے بعد جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا ہے، مجھے ان کی عقل پہ افسوس ہے، مجھے ان کی عقل پہ افسوس ہے۔ اور نبی کو دیکھا جاتا ہے، نبی کو پرکھا جاتا ہے، نبی کی صفات ڈھونڈی جاتی ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے یہودی عالم تھے، بعد تو مسلمان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا یثرب میں ایک آدمی آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، داعیہ پیدا ہوا، چلنا عبداللہ جا کے دیکھ تو صحیح جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے وہ دکھتا کیسے ہے، وہ نظر کیسے آتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں آیا اور میں نے دور سے آپ کو دیکھا اور صحابہ کرام کے جرمٹ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور اب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا ہو، اور میرے دل نے گواہی دی جو چہرہ اتنا خوبصورت ہے، جو چہرہ اتنا دل ربا ہے، جو چہرہ اتنا پیارا ہے، وہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ نبی سچا ہے۔ اور مرزائیوں اور قادیانیوں ذرا اپنے نبی کی شکل کو بھی دیکھو، جس کو اگر کوئی نازک آدمی دیکھے تو دیکھ کر ہی الٹی آتی ہے، کہہ آتی ہے، جو یک چشم گل ہے، جو آنکھ سے پھینگا اور کاڑا ہے۔ توجہ ہے، ہمارا نبی بے عیب ہے، اور نبی بے عیب ہوتا ہے، اس کا ظاہر اور اس کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے، اور نبی بے عیب ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔